لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. آپس میں محبت کا تعلق ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحبهم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتے ہیں یہ پہلے ہے. اولاً محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یوں کہیں کہ محبت میں پہل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کے صدقے ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کے صدقے ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. اللہ تعالیٰ بندے کو چاہتے ہیں تو اپنی محبت کے لیے قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی عجیب چیز ہے. جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی کچھ علامات ہیں، اور پھر جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی بھی علامات ہیں. تو پہلے ہم آج کی گفتگو میں ان علامات کو بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہیں. کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی علامت یہ ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی آسانیوں سے اور عیش و عشرت سے بچاتے ہیں. مال پیسے کی بہت زیادہ فراوانی نہیں دیتے، تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. بہت زیادہ آسائشیں نہیں ہوتی بلکہ انسان بس اپنا وقت گزارتا ہے. ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ جس سے محبت ہو اسے تو انسان دل کھول کے دیتا ہے. اور یہ بڑی عجیب علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت بھی فرما رہے ہیں اور ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھ رہے ہیں. دنیا کی آسائشیں دل کھول کے نہیں دیتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو، یہ روٹی نہ کھائے، یہ فلاں چیز نہ کھائے، تو کھانے پینے سے اپنے مریض کو جو بچاتے ہو تو یہ اس کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ محبت اور شفقت کی وجہ سے ہوتا کہ کہیں اسے یہ کھانا نقصان نہ پہنچا دے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کی آسائشوں سے بچاتے ہیں تو وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیزیں اس بندے کو نقصان نہ پہنچا دیں. حالات کو بھیجا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. کافروں، فاسقوں، فاجروں اور دنیا داروں کو ہم نے جو بہت زیادہ مال و متاع عطا کیا، آپ نے اس کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا. خود بھی اپنے محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعتیں نہیں دیتے، تنگ دست بھی نہیں کرتے.
انسان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ آسائشیں جو دنیا داروں کے پاس ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی اللہ والوں کے پاس۔ اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ کہیں دنیا میں یہ مشغول ہو کر اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، بس اتنا دیتے ہیں کہ انسان کسی کا محتاج بھی نہ ہو اور انسان کا وقت گزرتا رہے۔ اس وجہ سے بھی نہیں دیتے کہ یہ دنیا جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس ساری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی پینے کے لیے نہ ملتا۔ یہ تو بے وقت چیز ہے دنیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو تو دی لیکن دوستوں کو اس سے دور ہی رکھا۔ کہیں اس دنیا میں پڑھ کر مالک حقیقی سے غافل نہ ہو جائیں اور مقصود اصلی سے ہٹ نہ جائیں، اس وجہ سے تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں۔ دوسری علامت، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی تربیت کا بہترین انتظام فرما دیتے ہیں۔ کسی کو اچھے دوستوں سے جوڑ دینا، کسی کو اس کے شہر تک پہنچا دینا، کسی کو اچھا ماحول فراہم کر دینا، کسی کو اعتکاف میں بلا لینا، کسی کو حرم شریف میں بلا لینا، کسی کو تبلیغ میں بلا لینا، کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس بندے کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما دے۔ آپ سب لوگ اعتکاف میں آئے، ہم بھی آئے، تو یہاں سیکھنے سکھانے کا ایک عمل اور تربیت کا ایک عمل چل رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری تربیت کا جو انتظام کر دیا اور ہمیں اچھے دوستوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس بات کی پکی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت تھی، اس لیے تو بلایا، اس لیے تو یہ انتظام کیا۔ جس سے محبت نہ ہو بھلا انسان اس کے لیے بھی کوئی انتظام کرتا ہے؟ تو انتظام تو اسی کے لیے ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے اور جس کے ساتھ کوئی محبت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، جس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں میں رزق بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اخلاق کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسے اتنا تقوی ملے گا، اسے اتنی نیکی ملے گی، اور اسے اتنے اچھے اخلاق ملیں گے، اسے اتنی عبادت ملے گی۔ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات قابل توجہ ہے کہ دنیا تو ہر نیک اور بد کو مل سکتی ہے، دنیا اچھوں کو بھی مل سکتی ہے اور بروں کو بھی مل سکتی ہے، لیکن ایمان کی نعمت اور دین کی نعمت صرف اور صرف اسے ملے گی جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی نعمت عطا کی، معرفت کی نعمت عطا کی، اور جاہلوں کو مال عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تیسری علامت یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو نرم بنا دیتے ہیں اور اس کے دل میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک دل نرم ہو جاتا ہے، عبادات میں دعاؤں میں آسانی سے رونا آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اسے رونا آتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دل میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ دل میں نرمی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ سخت مزاج نہیں ہوتا بلکہ نرم مزاج بن جاتا ہے۔
کی گفتگو نرم، اس کے معاملات نرم، اس کا انداز نرم، بلکہ ہر ایک کے لیے وہ رحیم و کریم بن کر رہتا ہے. اس کے اخلاق کیسے ہو جاتے ہیں؟ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ اذا احب اہل بیت، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو ادخل علیہم الرفق، ان سب کے دلوں میں نرمی ڈال دیتے ہیں. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا جعلہ شفیقا رقیقا علی جمیع عبادہ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنی تمام مخلوق پر شفیق اور رقیق بنا دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے رحیم و کریم بن کر رہتے ہیں. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے جب ہمیں دین کا کام دے کر جہاں کے لیے بھیجا تو کئی نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بچہ ہر ایک کے لیے رحیم و کریم بن کے رہنا، اپنا ہو پرایا ہو سب کے لیے رحیم و کریم بن کے رہنا. ہاں جو اللہ کے دشمن ہیں تو شدیداً علی اعدائہ، اللہ کے دشمنوں پر انسان پر سخت ہوتا ہے. صحابہ کرام کی بھی یہ صفت، آپس میں رحم دل، لیکن جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے ان کے خلاف اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں پھر سخت. چوتھی علامت جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اور لوگوں میں اس کا چرچا فرما دیتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ جب نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، نیکی پہ چلتا ہے، تو اس کی ایک یہ تاثیر ہے کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اب تو ماشاءاللہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. ہر بندہ اسے نیک سمجھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی اور لوگ اب تعریف کرتے ہیں، جو پہلے برائی بیان کرتے تھے اب نیکی بیان کرتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اب محبت فرما رہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. جی یا اللہ ٹھیک ہے، مجھے بھی اس سے محبت. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل ابھی مزہ نہیں آیا، تم جاؤ اور تمام نوری فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، لہذا ہر فرشتہ بھی اس بندے سے محبت کرے. وہ جاتے ہیں، جا کر اعلان کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. جبرائیل اعلان کر دیا، جی کر دیا. جبرائیل ابھی مزہ نہیں آیا، تم ایسا کرو زمین پہ جاؤ، روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں ان کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال کر آ دو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہر بندے تو کیا ہر مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ثم یوزع لہ القبول فی الارض، اس کے لیے پوری زمین پر قبولیت عامہ اور تامہ کا اعلان فرما دیتے ہیں. جہاں جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرما رہے ہیں. پھر پانچویں علامت یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اس پر کچھ غم پریشانیاں بھی بیچتے ہیں، مصیبتیں اور بلائیں بھی بیچتے ہیں، آزمائشیں بیچتے ہیں. یہ کیوں بیچتے ہیں؟ حالانکہ جس سے محبت ہو تو انسان اس پہ بلائیں تو نہیں بیچتا، پریشانیاں تو نہیں بیچتا، اس کو پریشان تو نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کرتے ہیں، اس کی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ دینا چاہتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ بلند درجات اعمال کے بقدر ملتے ہیں.
لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو درجے ملیں گے جتنے وہ اعمال کرے گا. تو وہ بندہ اعمال کے ذریعے ان درجات کو حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی تھوڑی پریشانیاں بھیج کر اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. وہ صبر کرتا ہے پریشانیوں پر. تو جب وہ آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بے سکون نہیں ہوتا، بے قرار نہیں ہوتا، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ حالات میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان حالات کو موافق بنا دیں گے اور میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ زبان حال سے یوں پکارتا ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی پریشانی اور غم پر بھی وہ بندہ خوش ہوتا ہے. اس کے بعد چھٹی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی آزمائش بھیجیں اور وہ اس کے باوجود بھی اپنے اللہ سے راضی ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی اسے راضی. اور اگر وہ اپنے اللہ سے ناراض ہو، شکوے شکایت کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض. بلکہ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جو بندہ میری بھیجی ہوئی بلا پر راضی نہیں اور میرے کیے ہوئے فیصلے پر، میری بھیجی ہوئی بلا پر صبر نہیں کرتا اور میرے کیے ہوئے فیصلے پر راضی نہیں، اسے چاہیے کہ میرے زمین و آسمان سے نکل جائے اور میرے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کر، میرے علاوہ کوئی اور اللہ تلاش کر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت پر انسان کو ہر وقت راضی رہنا چاہیے. یاد رکھیں، عزم الجزاء ما عزم البلا، بڑی جزا اور بڑا انعام تبھی ملتا ہے جب انسان پہ بڑی آزمائش آتی ہے. تو جتنی آزمائشیں آتی ہیں اتنے ہی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. چھٹی علامت یہ ہے اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی موت کسی نیک عمل کے اندر ہی کرتے ہیں. یعنی کوئی نیک عمل کرتے کرتے ان کی موت آ جائے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت تھی. کسی کی نماز میں موت واقع ہو جائے، مسجد میں واقع ہو جائے، سجدے میں واقع ہو جائے، مدینہ شریف میں واقع ہو جائے اور مکہ مکرمہ میں واقع ہو جائے، اس بات کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے تھے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ محبت شجرتن طیبہ، ایک پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت فی الارض، جس کی جڑیں زمین کے اندر راسخ ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ماں تمہاری تم سے کیا محبت کرتی ہے، میں اللہ تمہاری 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. دیکھو، ماں کے سامنے بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کے اندر کوئی عیوب اگر پیدا ہو جائیں، کوئی اس سے غلطیاں ہو جائیں تو ماں چھپاتی ہے، ستاری کا معاملہ کرتی ہے، کسی کو نہیں بتاتی. اللہ تعالیٰ چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں تو اگر اللہ کے بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چھپاتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ زندگی میں ہم نے کتنے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن کا صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے یا ہمارے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ظاہر فرما دیں، ان کی بدبو کو ظاہر کر دیں، ان کی نحوست کو ظاہر کر دیں، کوئی ہمیں منہ لگانے والا نہ ہو، پاس بیٹھنے والا نہ ہو، محبت کرنے والا نہ ہو،
قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی ستاری پر، ہم گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پردے ڈالتے ہیں، اور جب انسان پھر سمجھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ستاری کے تو کئی واقعات آپ نے سنے، نسوء کا واقعہ سنا، رات موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں جو ایک بندہ تھا اس کا واقعہ سنا۔ معافی پر ایک واقعہ سنا دیتے ہیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر جس کا نام تھا ذوالکفل۔ خود اس کا اپنا بیان ہے کہ دنیا کا ہر گناہ میں کرتا تھا، اور دنیا کا ہر وہ گناہ جو بندہ سوچ سکتا ہے وہ میں نے کیا ہوا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سود پہ قرض دیتا تھا اور عورتوں کو قرض دے کر ان سے اپنا مقصد حاصل کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت اس کے پاس کچھ قرض لینے کے لیے آئی، 60 دینار مجبوری تھی۔ اس نے کہا میں آپ کو 60 دینار قرض دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنا مقصد پورا کروں۔ عورت مجبور تھی، اس نے چاروں نچار ہاں کر دی، چنانچہ وہ بھی گناہ کے لیے تیار ہو گیا۔ عین جب وہ گناہ کرنے لگا تو عورت رونے لگی۔ اس نے پوچھا روتی کیوں ہو اور ڈرتی کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ عورت کہنے لگی نہیں، تم تو اچھے لگتے ہو لیکن یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پوچھا کہ اچھا جب آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا اور آپ نے ایسا کام کبھی نہیں کیا تو پھر آپ رضامند کیوں ہوئی تھی؟ اس فعل پر آمادہ کیوں ہوئی تھی؟ پہلے ہاں کیوں کی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میری مجبوری نے مجھے اس بات پر آمادہ کر دیا تھا، وگرنہ میں ایسی ہوں نہیں۔ اسے بات سمجھ میں آ گئی، اس نے وہی اس گناہ سے توبہ کی اور کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، یہ 60 دینار تم لے لو، میں تمہارے ساتھ یہ گناہ بھی نہیں کرتا اور یہ 60 دینار تم سے میں واپس بھی نہیں لوں گا، جب اللہ کے لیے میں نے تمہیں ویسے ہی دے دی۔ اللہ کی شان وہ عورت تو چلی گئی، لیکن اسی رات ذوالکفل کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں میں خبر پہنچی کہ ذوالکفل مر گیا ہے، انتقال ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ تو ایک فاسق فاجر آدمی تھا، کس نے اس کی میت پہ جانا، کس نے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب لوگ گھروں سے باہر نکلے اور ذوالکفل کے گھر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے دروازے پہ صبح کو واضح لفظوں میں ذیلی انداز میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ سارے لوگ سمجھ گئے کہ واقعی اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس لیے وہ سب پھر اس کے قریب آئے۔ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی رحمت بری اور محبت بری کوئی نظر ہم پر بھی ڈال دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تا موت اور تا حشر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے رکھے، اور اپنی محبت والے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں باہر نہ کرے۔ یہ بات تو حتمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے تبھی اپنے گھر پہ بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ سے آج ہم یہی سوال کریں گے کہ یا اللہ ان فقیروں کی جماعت سے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ کرنا، اور اپنی محبت بھری یہ نگاہ جو تیری ہم پر پڑتی ہے اللہ اس نگاہ کو ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے نہ ہٹانا، اور رحمت کے ان سایوں کو اے اللہ ہم سے دور نہ فرمانا، وگرنہ ہم تو تپتی دھوپ میں سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔
دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا مراقبہ کر لیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے ہی فقط فریاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ ہی سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تان میں آخر، ورد زماں میرے الہ، اب تو رہے بس تان میں آخر، ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم فقیروں پہ اپنی محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، اور اے اللہ اس نگاہ کو تا قیامت تاموت اے اللہ قائم اور دائم فرمائیے۔ اے اللہ محبت کی نگاہ، محبت کی یہ نظر اے اللہ ہم سے ایک لمحے کے لیے نہ ہٹائیے۔ اے اللہ رحمت کے یہ سائے دراز فرما دیجیے۔
اے اللہ محبت کے یہ سائے دراز فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے، چنیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ تیرا فضل ہوا، تیرا رحم ہوا، کرم ہوا، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے در پہ بلایا، اور اے اللہ اپنی عبادت کی توفیق دی، اپنی یاد کی توفیق دی۔ اے اللہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم مسکین ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے اگر کوئی ناقدری ناشکری ہو جائے تو اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ درگزر فرما دیجیے، آپ درگزر فرما دیجیے، اور اے اللہ آپ درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا یہ آنا بھی تیری رحمت سے ہوا، اور اے اللہ ہمارے یہ اعمال بھی تیری رحمت سے ہیں، اور اے اللہ رحمت کے یہ سائے دراز فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی، ہمارے ماں باپ کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما، بہن بھائیوں کو بھی عطا فرما، عزیز و قارب کو بھی عطا فرما، دوست احباب کو بھی عطا فرما، اور جتنے لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا اللہ نے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔